زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ طارق بن زیاد ان کے سرداروں نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ اسلامی لشکر کا تعاقب کر کے ان پر کاری ضرب لگا کر ان کو مزہ چکھایا جائے تاکہ باقی شہر ان کی دستکاری سے محفوظ رہیں۔ لہٰذا چنے ہوئے بہادروں نے اپنے ہتھیار سجائے اور اپنے منہ زور گھوڑوں پر کاٹھیاں ڈال کر بڑی شان سے شہر سے باہر نکلے اور گھوڑوں کے سموں کے نشانات پر چل پڑے۔ جب وہ شہر سے تھوڑی دور نکل گئے تو موسیٰ بن نصیر نے اپنی فوج کو کمین گاہ سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ فوج جب اس پہاڑی سے باہر آئی تو آپ نے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کو کرمونا والوں کے تعاقب میں روانہ کیا اور دوسرے حصے کے ساتھ شہر پر حملہ کر دی۔ فصیل پر موجود تیر اندازوں سے بچنے کے لیے موسیٰ بن نصیر نے لکڑی کے بڑے بڑے دبابے تیار کروائے، جن کی آڑ میں اسلامی لشکر کے نوجوان فصیل تک پہنچ گئے اور فصیل پر سیڑھیاں لگا کر چڑھنے لگے۔ تیر اندازوں کے تیر بیکار ہو گئے اور انہوں نے تلواریں سنبھال لیں، لیکن اچھے شمشیر زن تو اسلامی فوج کے تعاقب میں جا چکے تھے۔ فصیل پر موجود سپاہی تیر چلانے کے ماہر ضرور تھے لیکن اچھے شمشیر زن نہ تھے، اس لیے مسلمان سپاہ نے ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور فصیل پر چڑھائی کر دی اور انہیں تلواروں کے ساتھ کاٹنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف شہر کی فوج جو اسلامی لشکر کے تعاقب میں گئی تھی اپنے پیچھے نعرہ تکبیر اور اس کے جواب میں اللہ اکبر کی صدائیں سن کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لیں اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسلامی لشکر نے اس قدر دلیری سے حملہ کیا کہ کئی سپاہی کاٹ کر رکھ دیے۔ دونوں سپاہ میں زبردست جنگ شروع ہوئی۔ اب یہ لوگ پچھتائے کہ ناحق وہ شہر کی مضبوط فصیل کو چھوڑ کر کھلے میدان میں آئے۔ اسلامی سپاہ نے انہیں اپنے نرغے میں لے لیا اور بھاگنے کی راہیں بند کر دیں۔ واپس جانے کا راستہ بند ہوتے ہی عیسائی بڑی بہادری سے مقابلہ کرنے لگے۔ دوسری طرف سارے ہی شہر کی فوج اور شہری مل کر فصیل والوں کی مدد کو آن پہنچے اور فصیل کے ایک برج پر حملہ کر دیا جہاں لڑائی ہو رہی تھی۔ اس کثیر تعداد کی وجہ سے یہاں کافی مسلمان شہید ہوئے، لیکن جنگ جاری رکھی گئی جب تک کہ شہر والوں کو خبر نہ مل گئی کہ ان کے بہادر اور سورما سپاہی جو مسلمانوں کے تعاقب میں گئے تھے یا تو قتل ہو گئے ہیں یا قیدی بنا لیے گئے ہیں اور اب مسلمانوں کی بقایا فوج واپس آ رہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی شہر والوں نے صلح کا پیغام بھیجا جو منظور کر لیا گیا۔ صلح کی شرائط کے مطابق چلیکیا بھاگ جانے والے عمرہ حکمران اور کلیسا کا مال و متاع مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ مسلمانوں نے وعدے کا پاس کرتے ہوئے یہاں موجود عیسائی لوگوں کے مال و متاع پر قبضہ نہ کیا اور نہ ہی ان کو کوئی جانی نقصان پہنچایا۔ اس طرح موسیٰ بن نصیر کی تدبیر سے یہ شہر بھی فتح ہو کر اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے۔ فلورنڈا کو جلانے کی رسم۔ موسیٰ بن نصیر کے پے در پہ حملوں سے اندلس کے ایوانوں میں زلزلے لہرانے لگے۔ ایک دفعہ پھر اندلس کا تخت خالی ہو چکا تھا، لہٰذا ہر طرف ایک افراتفری کا سماں تھا، اسی لیے ابھی تک فلورنڈا کی سزا میں تاخیر ہو رہی تھی۔ لیکن پھر جلد ہی دروغہ زندان کو اسقف اعظم جو تلیتلا کے مارکے میں مارا جا چکا تھا کہ نائب لارڈ پادری ڈیوڈ کا حکم نامہ ملا جس میں لکھا ہوا تھا ملزمہ فلورنڈا کو زنجیر و توق کے ساتھ گھوڑے کے پیچھے باندھ کر کوڑے برساتے ہوئے شہر کے بازاروں سے گزارتے ہوئے قربان گاہ والے میدان میں لایا جائے جہاں لکڑیوں کے انبار کے درمیان ایک صلیب موجود ہے۔ پھر اہل شہر نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ جب کلیساؤں کے نام نہاد جاہل مطلق پادریوں کے حکم سے ایک کمزور بے گناہ اور معصوم لڑکی کو توق پہنا کر گھوڑے کے پیچھے باندھ کر جلوس کی صورت میں شہر کے بازاروں سے گزارا گیا۔ اس معصوم شہزادی فلورنڈا پر شہنشاہ اندلس مارکوس کے قتل کا الزام تھا۔ اس بیچاری لڑکی کے گلے میں زنجیروں کا بھاری توق ڈالا گیا۔ تھوڑی دور تک فلورنڈا زنجیروں اور توق کا بوجھ اٹھاتے ہوئے چلتی رہی، لیکن جلد ہی اس کے کمزور اعصاب جواب دے گئے۔ وہ تماشا دیکھنے والوں سے پانی کا ایک گھونٹ مانگ رہی تھی۔
وہ گڑ گڑا کر التجائیں کرتی رہی، لیکن اسے اپنوں نے 2 گھونٹ پانی بھی نہ دیا۔ بقایا سفر اسے گھوڑا ہی گھسیٹتا لے گیا اور بالآخر وہ انتہائی بری اور زخمی حالت میں اس میدان میں پہنچی جس کا حکم لارڈ پادری ڈیوڈ نے دیا تھا۔ اس میدان میں بے پناہ لکڑیوں کے ڈھیر کے درمیان ایک صلیب بنی ہوئی تھی۔ جلادوں نے اسے اٹھا کر اس صلیب سے باندھ دیا۔ معزول ہونے کے باوجود طارق بن زیاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ تلیتلا میں موجود تھے۔ ان کو فلورنڈا کے زندہ جلائے جانے کی اطلاع مل چکی تھی اور اس وقت وہ اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح پادریوں کے لباس میں اس میدان کی طرف جا رہے تھے جہاں ان کے چاند کو زندہ آگ میں جلایا جا رہا تھا۔ طارق بن زیاد اور ان کے ساتھیوں نے رات بھر سفر کیا اور اب سورج طلوع ہو رہا تھا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو پادریوں کے لباس میں انہیں کسی نے نہ پہچانا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کا یہ سپہ سالار اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر عیسائیوں کے اس شہر میں مٹھی بھر جماعت کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ طارق بن زیاد اور ان کے ساتھیوں نے پادریوں کے ایک جلوس نکلتا ہوا دیکھا جو یسوع مسیح کی حمد و ثنا کرتا جا رہا تھا۔ طارق بن زیاد بھی اپنے ساتھیوں سمیت اس جلوس میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے یہ سفر نہایت عجلت میں طے کیا تھا، لیکن اس کی محنت بیکار نہ گئی۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں ان کے پہنچنے سے قبل ہی فلورنڈا کو زندہ نہ جلا دیا جائے۔ کسی کو بھی اس بات کا علم نہ ہوا۔ جو ہی جلوس میدان میں داخل ہوا تو طارق بن زیاد نے دیکھا کہ لکڑیوں کے انبار کے درمیان ظالموں نے نیم بے ہوشی کے عالم میں فلورنڈا کو ایک صلیب سے باندھ رکھا ہے۔ فلورنڈا کی حالت دیکھ کر طارق بن زیاد کے دل پر بڑی بری چوٹ لگی۔ وہ فلورنڈا کی اس حالت کے ذمہ دار اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے۔ ان کو افسوس تھا کہ وہ اب تک فلورنڈا کی خبر لینے کیوں نہ آئے۔ لارڈ پادری ڈیوڈ ایک اونچے مقام پر بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں حسب رتبہ پادری بھی بیٹھے تھے۔ بقایا چند پادری لکڑیوں کو آگ لگانے پر مامور حکم کے منتظر تھے۔ طارق بن زیاد کو حیرت تھی کہ لارڈ پادری ڈیوڈ نے کسی بھی فوجی دستے کو ساتھ لانا ضروری خیال نہ کیا۔ طارق بن زیاد کے ساتھی ان کے اشارے سے لکڑیوں کے چاروں طرف پھیل گئے جن کے لمبے لمبے لبادوں کے اندر ان کی شمشیریں موجود تھیں۔ لارڈ پادری ڈیوڈ نے اشارہ کیا۔ چاروں طرف سے راہب اور پادری اس مقدس فریضے کو پورا کرنے کے لیے مشلیں لیے بھاگے۔ فلورنڈا نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کے چاروں طرف آگ لگا دی گئی تھی۔ اس نے مایوسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور 2 آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ لیکن پھر پادریوں کی اس جماعت نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا۔ ایک نوجوان پادری اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ایک لمبا بانس لیے اس آگ کی طرف بڑھا اور قریب جا کر اس نے بانس کو زمین پر لٹک کر اس کے سہارے جست لگائی اور آگ کو پھلانگ کر فلورنڈا کے پاس جا پہنچا۔ اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، چاند میں آ گیا ہوں۔ اس نے جلدی جلدی آگ کے شعلوں کے درمیان فلورنڈا کو کھولنا شروع کیا تو لارڈ پادری ڈیوڈ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے یہاں موجود پادریوں کو مزاحمت کرنے کا حکم دیا۔ طارق بن زیاد فلورنڈا کو کھول چکے تھے۔ طارق بن زیاد نے فلورنڈا کو کندھے پر ڈالا اور جلتی ہوئی آگ کے اوپر سے بانس کی مدد سے اس آگ کو پار کر کے باہر آ گئے جہاں ان کا گھوڑا کھڑا تھا۔ جو ہی یہاں موجود پادریوں کی فوج جلتی مشلیں لے کر ان کی طرف بڑھی تو طارق بن زیاد کے ساتھیوں نے لبادوں کے اندر سے تلواریں نکال کر انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران طارق بن زیاد فلورنڈا کو گھوڑے پر بٹھا کر نکل گئے۔ لارڈ پادری ڈیوڈ حیران تھا کہ یہ کون گستاخ پادری ہے جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے رتبے اور جلال سے ٹکرانے کی جرت کی ہے۔ اسے اب افسوس تھا کہ وہ اپنے ہمراہ سپاہیوں کا دستہ کیوں نہ لایا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ کوئی پادری نہیں بلکہ مسلمان فوج کا سالار طارق بن زیاد ہے۔ طارق بن زیاد کے بعد ان کے ساتھی مزاحمت کرنے والے پادریوں کو قتل کر کے ان کے ساتھ جا ملے، جبکہ لارڈ پادری ڈیوڈ آگ کے درمیان خالی صلیب کو جلتا دیکھ کر ہاتھ مل رہا تھا۔ اپنے آپ کو نرم و گداز بستر پر پڑے محسوس کر کے فلورنڈا نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ وہ شاہی محل کے کمرے میں پڑی ہوئی تھی اور اس کے سرحانے طارق بن زیاد اس کا سپاہی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فلورنڈا کی آنکھوں میں حسرت اور یاس تھی اور وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے ساون بھادو کی گھٹاؤں کو برسانے ہی والی تھی کہ اس سے پہلے ہی طارق بن زیاد نے کہا، فلورنڈا مجھے معاف کر دو، میں میدان جنگ میں مصروف رہ کر تمہارے حالات سے بے خبر رہ گیا تھا۔ اب تم آرام کرو، اب دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ فلورنڈا نے طارق بن زیاد کو نہایت معمولی لباس پہنے دیکھا تو کہا،
سپاہی کیا جنگ ختم ہو گئی ہے؟ تم نے وہ لباس کیوں اتار دیا؟ طارق بن زیاد نے جب جنگ کا نام سنا تو حسرت و یاس سے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، نہیں چاند، لیکن اب اندر کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کی آمد اور اپنی معزولی کے تمام حالات بتاتے ہوئے کہا، میں اپنے آقا سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی، میرے لیے دعا کرنا۔ طارق بن زیاد کے جانے کے بعد کاؤنٹ جولین، جارج لیزنا، یہودا، مارٹین، راکسین اور شہزادی مریم فلورنڈا کے کمرے میں آئے۔ سب فلورنڈا کی حالت دیکھ کر رو رہے تھے۔ فلورنڈا کی ماں کا تو کلیجہ ہی پھٹے جا رہا تھا۔ اس کے بعد فلورنڈا نے سب کو گلے لگایا، سب خوب روئے اور پھر فلورنڈا نے کبھی روتے اور کبھی ہنستے ہوئے اپنی داستان غم سنائی، جسے سنتے ہوئے سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فلورنڈا نے مسلمانوں کے اخلاق و رواداری اور عیسائیوں کی بے اخلاقی و جرم کا تذکرہ کیا۔ آخر میں فلورنڈا نے سب کو مخاطب ہو کر کہا، سب سن لو، میں آج اور ابھی مسلمان ہوتی ہوں۔ فلورنڈا نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے مسلمان ہوتے ہی سب حاضرین بھی کلمہ پڑھ کر آغوش ایمان میں داخل ہو گئے۔ ایپیسوڈ 72 اختتام پذیر ہوئی۔